أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّؤُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ تھا اور اول و آخر نماز کا ذکر تھا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مرکز و محور نماز ہے. وہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر کوئی پلان کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کسی کو اپائنٹمنٹ دے بیٹھے, بعد میں نماز کا خیال آئے اور پھر وہ مفتی صاحب سے پوچھے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں, مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا وعدہ نبھانا چاہیے. اسی طرح اس مقام پر آپ دیکھیے گا کہ اول و آخر توحید کا تذکرہ ہے. ایک اسلامی معاشرے میں توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی چیز بھی رواج نہیں پائے گی. کوئی کافر اپنی جگہ پر شرک کرتا ہے لیکن
اجتماعی سطح پر معاشرے کے اندر کھلے عام اس کو شرک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بات شاید آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، سورۃ الانعام میں، پھر یہاں سورۃ بنی اسرائیل میں، اور پھر 21ویں پارے میں جا کر سورۃ لقمان میں. سورۃ لقمان کا مقام جامع مقام ہے والدین کے حقوق کے سلسلے میں، کہ وہاں نہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس کی حد بھی بیان کی گئی ہے. اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو فلا تطیعہما، ان کا کہنا بالکل نہ ماننا، لیکن اس کے باوجود وصاحبہما فی الدنیا معروفا، انہیں دنیا میں خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، انہیں دنیا میں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہو، ان کا خیال رکھو. اور یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں والدین کے حقوق کی تفصیل کا تذکرہ ہے کہ آپ کو ان کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. تو پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کا ذکر توحید کے ساتھ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت، انہیں ڈانٹنا مت. اور ظاہر بات ہے کہ اگر ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مارنے کی اجازت ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ، نرم لہجے میں ان سے بات کرو. یہ جو فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، یہ اف جو ہے یہ کلمہ بیزاری، اف، ان کی کسی حرکت، ان کی کسی بات، ان کی موجودگی، اس پر انسان کا ناگواری محسوس کرنا اور زبان سے اس کا اظہار بھی کر دینا، یہ کلمہ اف ہے. ایک حکایت ہے کہ ایک بوڑھے والد نے اپنے بیٹے سے کہا، دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. ان کا بیٹا وہ کیا ہے؟ ان کا بجی کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، بیٹا وہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا، بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے. باپ بڑا مایوس ہوا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی ڈائری لے کر آیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا دیکھو آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا تھا اور تم نے مجھے 50 بار پوچھا تھا، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے. میں نے 50 ہی بار تمہیں خوش ہو کر جواب دیا تھا، بلکہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے بھتیجے نے آج مجھ سے 50 دفعہ ایک ہی بات پوچھی کہ ابا جی وہ کیا ہے. اور میں نے تمہیں تیسری دفعہ پوچھا تو تم بگڑ گئے. یہ ہے اصل میں وہ فرق کہ والدین
اپنے بچے کی موجودگی، اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی الٹی سیدھی باتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں ان سے. لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور خود اولاد والا ہو جاتا ہے تو پھر بوڑھے والدین کی موجودگی بھی انہیں ناگوار ہوتی ہے، اسے ناگوار ہوتی ہے، ان کی باتیں بھی ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور ان کی حرکتیں بھی نامعقول لگتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ ان سے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان سے ہمیشہ ادب کے ساتھ پیش آؤ، عزت کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو. اس کے بعد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جناح کہتے ہیں یہ جو اوپر کا یہ شانہ اور یہ بازو ہوتا ہے نا، یہ جناح ہے. جیسے بکرے یا بھیڑ کے گوشت میں ایک ران ہوتی ہے اور ایک دستی ہوتی ہے. پرندوں میں یہی جو ہے یہ پر بن جاتے ہیں، ان کے ونگز بن جاتے ہیں. اسی سے آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان میں محاورہ ہے پر بچھانا. تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذال لام لام کا مادہ عربی زبان میں نیچے ہونے کے لیے آتا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے پروں کو ان کے لیے مہربانی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ بچھائے رکھو. انہیں جی آیا نو کہو، انہیں ویلکم کرو اور اپنا سب کچھ بچھا دو ان کی سروس کے لیے، ان کی خدمت کے لیے. یہ بڑا جامع ایکسپریشن ہے. ایک وقت والدین اپنا سب کچھ اپنے بچے پر لگا دیتے ہیں، جس حد تک ہو سکے اس پر خرچ کرتے ہیں، جس حد تک ہو سکے اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تو اس کی والدہ اس کو کروٹیں بھی دلاتی ہے، اس کو دودھ پلانے کے بعد ڈکار بھی دلاتی ہے. وہ موو نہیں کر سکتا تو اس کو چلاتی ہے، موو نہیں کر سکتا تو اس کو اٹھاتے ہی اس کے والدین اٹھاتے ہیں. وہ کھا نہیں سکتا تو کھلاتے ہیں، پی نہیں سکتا تو پلاتے ہیں. وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو دوا دارو کرتے ہیں. بچے کو کھانسی بھی آتی ہے تو والدین کا دل ساتھ ہی دہل جاتا ہے. والدین نہ بچے کے پخانے سے نفرت کرتے ہیں، نہ اس کے پیشاب کی بدبو جو ہے انہیں ڈسٹرب کرتی ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اب والدین کی کھانسی تو جیسے میں نے عرض کیا اور ان کی بعض چیزیں تو ڈسکس کرتی ہیں، بچہ اس طرح اپنے والدین کی ٹیک کیئر نہیں کرتا جس طرح اس کے والدین نے اس کی ٹیک کیئر کی تھی. اب اگر وہ کھا نہ سکیں تو یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اسپون فیڈ کرے، چمچ سے کھلائے. وہ پی نہ سکیں تو انہیں چمچ چمچ پلائے. وہ ہل نہ سکیں تو انہیں موو کرے. چل نہ سکے تو سہارا دے کر چلائے. اس قابل بھی نہ ہو تو پھر اٹھائے ان کو کندھوں پر. اگر وہ خود واش روم نہ جا سکے تو لے کر جائے. طہارت بھی کرانی پڑے تو کرائے خوشی سے، ناک منہ چڑھا کر نہیں، اس لیے کہ اس کے والدین نے ناک منہ چڑھا کر اس کی خدمت نہیں کی تھی. تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے کندھوں کو ان کے سامنے شفقت کے ساتھ بچھائے رکھو، اپنے پر بچھائے رکھو، کندھے جھکائے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ ربا ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا. والدین
جس طرح بچے کو پالتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ساری کوشش کر کے بھی بچہ وہ سب کچھ انہیں واپس لوٹا سکتا ہے۔ اب یہ جو کمی کوتاہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ بوڑھے والدین بڑھاپے کو پہنچ کر بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے، لیکن میٹھے سے ہاتھ نہیں کھینچتے۔ اب بیٹے کو ڈرتے ڈرتے ان سے میٹھا جو ہے پرے ہٹانا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انہوں نے مجھے، جب میں چھوٹا تھا تو جس چیز کی میں خواہش ان کے سامنے رکھتا تھا وہ مجھے بازار سے لا کے بھی دیتے تھے، لیکن اب مجھے ان کی بینیفٹ میں، ان کی انٹرسٹ میں، ان کے فائدے میں وہ چیز ان سے دور رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، کہ اگر تم ان سے کوئی چیز دور کر رہے ہو یا ان پر کچھ سختی کر رہے ہو، ایک تو ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے، اور اس پر ری ایشور کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت جو ہے وہ والدین کو فائدہ پہنچانے کی ہے، تم جو سختی ان پر کر رہے ہو، جو چیز ان سے دور کر رہے ہو، اگر تو ان کے فائدے کے لیے ہے تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارے رب کو خوب معلوم ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو گئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہوگے ساتھ ساتھ، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اب والدین سے بات آگے نکلے گی تو معاشرے کے اندر پہلے رشتہ دار آتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ یا باپ کے ریلیٹو یا ماں کے ریلیٹو۔ اصل لنک جو ہے وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ اولاد، پھر انہی سے آگے بات نکلتی ہے تو رشتہ دار آتے ہیں۔ تو وہ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو دو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور اللے تللے نہ کرو۔ قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ایک اسراف اور دوسرا تبذیر۔ اسراف ہے انسان کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ کھانا پینا ایک ضرورت ہے، لیکن کھانے پینے میں اسراف کیا ہے کہ انسان دسترخوان پر 10 ڈشیں اپنے سامنے رکھے، یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ انسان بے جا خرچ کرے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، مہمان آنے والے ہیں، تو اگر آپ کچھ اضافی روشنیاں لگا دیں کہ جہاں انسان رہتا ہے اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ ناپا ہوا ہوتا ہے، اندھیرے میں بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے، لیکن مہمانوں کے لیے اگر کوئی 2-3 اضافی روشنیاں وہ لگا دے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ شادی کا گھر ہے، کچھ اوپر بھی لائٹیں لگا دی جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کی شادی پر پورے علاقے کو بقعہ نور بنانا، پورے شادی گھر کے اوپر کمکمے اور مختلف طرح کی روشنیاں لگانا، طرح طرح کے کھانے سرو کرنا، صرف دکھانے کے لیے، اور جس طرح سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے تقاریب میں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن اصل میں جو سرو کرنے والا ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، اس کے پیش نظر کھلانا نہیں ہوتا،
اصل میں دکھانا ہوتا ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں. ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ پورا علاقہ یاد رکھے کہ او فلاں صاحب کی جو شادی ہوئی تھی فلاں صاحب کے گھر، کیا کہنے، یاد رکھے ہو. اب کھانے والے اور کھلانے والے اور ہوتے ہیں، کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں. اور جو بالفعل سرو کر رہے ہوتے ہیں یا کمکمے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر کو یا شادی گھر کو بقعہ نور بنا رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب حیثیت لوگ نہیں ہوتے. آپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر دیے، ہزاروں ڈالر خرچ کر دیے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن آپ کی شادی پر وہ بیرے جو سرو کر رہے ہوں گے، وہ الیکٹریشینز کے جو لائٹس لگا رہے ہوں گے، روشنیاں کمکمے سجا رہے ہوں گے، وہ کرتے ہوئے، آپ کو کھلاتے ہوئے، آپ کو سرو کرتے ہوئے اور وہ کمکمے اور روشنیاں لگاتے ہوئے ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی اس کا آپ کو اندازہ نہیں. کسی کے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہوں گی، لیکن وہ اس لیے ان کی شادی نہیں کر رہا ہوگا اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. یعنی بیسک جو اخراجات ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم پیسے اڑا رہے ہیں، جلا رہے ہیں. اب اس کے اندر ایک غصہ، ایک عداوت پیدا ہوگی ہمارے لیے، اور ہمارا پیٹ چاک کرنا چاہیں گے. موقع ملے گا تو پھر ہمیں بھی لوٹیں گے. سورۃ المائدہ میں جہاں شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر ہے، شراب اور جوئے کو بین کیا گیا تھا، وہاں الفاظ ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بے شک شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو لڑانا، انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا. اور شراب اور جوئے کے ذریعے سے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے کسی کو ملازم رکھا، اس نے میرا کام سنوارا، میرا کام بنایا، اور میں نے اس کو مزدوری دے دی، تنخواہ دے دی، اس پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص مجھ سے بائی چانس لے جائے جوئے کے ذریعے سے، اس پر مجھے غصہ آئے گا. اسی طرح جب ہمیں سے کوئی شراب پیے گا تو وہ اپنی عقل کھو بیٹھے گا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا. یعنی بے ہوش تو نہیں ہوگا، مد ہوش تو ہوگا نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوگا. غصہ آئے گا تو کسی کو قتل کر دے گا، کسی کا سر پھوڑ دے گا، کسی کو گالی دے دے گا، کسی سے کوئی نازیبا گفتگو کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ انسانوں کے درمیان عداوتیں جنم لیں گی، دشمنی پیدا ہوگی، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے. تو جس طرح شراب اور جوئے سے انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی تبذیر سے، اللے تللے کرنے سے، مال کو بیجا اڑانے سے انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے. لہذا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. یقیناً اللے تللے کرنے والے، مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی کتنی بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. شکر جو ہے یہ بنیادی جو انسانی اوصاف ہیں ان میں سے ہے. شیطان پر اللہ تعالیٰ نے، عزازیل پر، ابلیس پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسانات کیے کہ اسے جنوں میں سے نکال کر فرشتوں میں شامل کیا، پھر
جیسا کہ روایت ہے کہ فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور اس کا اور زیادہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا، لیکن اس نے ناشکری کی. تو وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات جو بالفعل دنیا میں پیش آتی ہے، بڑی اہم ہے، ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے. ملازم پیشہ لوگ جو ہیں وہ اس کو شاید اپریشیٹ نہیں کر سکتے، خاص طور پر ایک سرکاری ملازم جس کی ملازمت بڑی پکی ہوتی ہے، اس کو بس تنخواہ ملتی رہتی ہے، ٹیل ہز ریٹائرمنٹ، ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن ملتی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی نوکری سے جواب مل جاتا ہے، یا کاروباری لوگوں کے ساتھ یہ عام ہوتا ہے کہ کاروباری لوگوں کے معاشی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی وہ بہت خوشحال ہوتے ہیں اور بیچ بیچ میں سے وہ تنگ دست بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس تنگ دستی میں بھی وہ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھتے ہیں اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہی از آل رائٹ، وہ خوشحال ہے. اچھے حالات میں وہ چیریٹی، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں. کسی کے بچی کی شادی ہو تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بھی اس کو پیسے دیتے ہیں. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے، ان سے منہ موڑنا پڑے، یعنی آپ ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور آپ کو ان سے معذرت کرنی پڑے کہ سوری، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے. اب اس میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں تھے اپنے بھی، اور پھر کوئی مانگنے والا آ گیا اس امید سے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں گے، آپ اس کی مدد کریں گے، اور آپ کہہ دیتے ہیں ساڑھے کو آپ کھانے کچھ نہیں، ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو تو ہم سے مانگنے کے لیے آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اور اگر تمہیں منہ موڑنا ہی پڑے ان سے جبکہ تم خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے منتظر ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اس صورت میں بھی ان سے نرم بات کرو، اچھے طریقے سے ان سے معذرت کر لو، لیکن وہاں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرو. اس کے بعد ایک اس سے بھی بنیادی سوال جو بعد میں آئے گا، لیکن درمیان میں ایک اور بات آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر تو تمہاری یہ تنگ دستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو بھی تمہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے حالات بہت اچھے تھے تو تم نے گلشرے اڑائے، خواہ وہ گلشرے جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہوں یا ایون چیریٹی میں، صدقات و خیرات میں تم نے ہاتھ بہت زیادہ کھول دیا، اس سے بھی یہاں پر منع فرمایا جا رہا ہے. دو ایکسٹریمز، ایک ہے کہ انسان کا کنجوس ہو جانا کہ اس کے پاس وسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن وہ غرباء و مساکین کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل میں شریک نہیں کرتا. ڈائریکشن دین کی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے
اس میں کچھ اللہ نے مجھے اپنے برتنے کے لیے دیا ہے اور کچھ تنگ دستوں کا حق جو ہے وہ میرے مال میں شامل کر دیا ہے مجھے آزمانے کے لیے کہ میں ان کا حق ان تک لوٹاتا ہوں کہ نہیں لوٹاتا. لیکن اس میں بھی ایک بیلنس کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ کوئی چڑیا جو ہے وہ اس گھنے باغ کے اندر پھنس گئی ہے, اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو نماز کے دوران ہی محسوس ہوا کہ واہ کتنا گھنا باغ ہے میرا. لیکن ایک دم پھر خیال آیا کوئی میرے اس مال و اسباب دنیاوی نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے. تو فوراً نماز ختم ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اپنی یہ پراپرٹی جو ہے یہ دین کے نام پر وقف کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کم کرو. اس نے کہا کہ جی میں آدھا دیتا ہوں. آپ نے کہا فرمایا اور کم کرو. تو اس نے کہا کہ جی میں 1/3 دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الثلث کثیر, تیسرا حصہ بھی بہت ہوتا ہے. تو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھ لو کہ وہ جیب میں جائے نہ, یعنی کنجوسی بھی نہ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, بس اور نہ ہی بالکل اس کو کھلا چھوڑ دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ ملامت زدہ ہو کر اور درماندہ حال ہو کر بیٹھ جاؤ. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. اس کی 2 بڑی واضح وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کل کو پچھتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غزوہ تبوک ایک ایمرجنسی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کر رہے تھے کہ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ, اس لیے کہ طویل سفر تھا, بڑا لشکر تھا, اس کے لاجسٹکس, اس کی ضروریات بہت زیادہ تھی. لیکن عام حالات میں ہم میں سے کوئی ابو بکر نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے, نہ تو بالکل کنجوس ہو جانا چاہیے اور نہ ہی ہاتھ بالکل کھلا چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کا میں نے اشارہ کیا تھا, ایک بڑی بنیادی بات کہ ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک محاورہ جو ہے وہ عام ہے کہ خدائی ونڈ, خدائی تقسیم اندھی ہوتی ہے, اور محمدی ونڈ, محمدی تقسیم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو محاورہ ہے کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا, تو مطلب کیا ہے کہ میرا جیسا شخص جس کے سر پہ بال نہ ہو, اس کے لمبے اگر ناخن ہوں گے تو وہ کھجا کھجا کے اپنی ساری جلد جو ہے وہ چھیل لے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں, اور اگر وہ مجھے ڈھیروں مال دے گا تو میں انسانوں پر کیا ظلم ڈھاؤں گا. قرآن مجید میں مترفین, کھاتے پیتے لوگ, ان کو بڑا کنڈیم کیا گیا ہے کہ موسٹلی زمین پر فساد پھیلانے کی اصل وجہ یہ مترفین ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ میں زمین پر فساد پھیلاؤں گا, اگر اس نے مجھے مال دیا تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے نہیں دیتا, لیکن دکھانے کے لیے کچھ کو دیتا ہے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اندھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے, حالات سے بھی باخبر ہے, کیا کرے گا اس سے بھی باخبر ہے, اور وہ اس کو پوری گہرائی کے ساتھ دیکھ رہا ہے.
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اسی کی ایک اگلی صورت. یہ ساری مال کی گفتگو چل رہی ہے. والدین کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کا حق مال. اب وہ مال ہی مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جا رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور تنگ دستی، مفلسی، غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم، ہم ان کے رازق ہیں. بھائی یاکم، تمہارے بھی رازق ہم ہیں. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا، ان کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. کسی بھی اسٹیج پر قتل کیا جائے، پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے، پیدا ہونے سے پہلے ایبارشن کی کوئی صورت اختیار کی جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قتل ہے انسان کا، اور اس کی کوئی گنجائش ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، سوائے ان صورتوں کے جس کا اگلی آیت میں ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. مثلا قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی شادی شدہ مرد یا عورت جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہو، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مرتد جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو اس کو بھی اسلامی ریاست قتل کر سکتی ہے. اور حربی قاتل کو، یعنی میدان جنگ کے اندر حربی کافر کو، کوئی کافر کو قتل کیا جا سکتا، راہ چلتے ہوئے کسی کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو انا قتلہم کان خطأ کبیرا. اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اس پر پچھلے ہمارے سبق میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کم سے کم میرے انڈرسٹینڈنگ کی حد تک کہیں نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ، یقیناً یہ ایک بے حیائی کی بات ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. بالعموم ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بدکاری نہیں کر رہے، بس تھوڑا بہت انجوائے کر رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ کسی اور معاملے میں آپ قریب جا کر بھی کسی چیز سے دور رہ سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان اور آگے بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر زنا میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید اس کے قریب جانے سے منع کر رہا ہے، اس لیے کہ جب انسان قریب چلا جاتا ہے تو پھر ایک خاص انویزیبل لائن ہے جو کراس ہو جاتی ہے، اور جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے. جتنے بھی لوگ زناکاری میں ملوث ہوتے ہیں، اگر کہیں آپ کو ملے کوئی موقع ان کو انٹرویو کرنے کا، آپ پوچھیے ان سے کہ بھائی یہ اتنا کبھی عمل، تم شادی شدہ ہو، بیوی والے ہو، یا کوئی خاتون ہے، بال بچے دار ہے، لیکن وہ ملوث ہو گئی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ان میں سے وہ بدکاری کی نیت کے سے ایک دوسرے کے قریب نہیں گیا تھا، لیکن اچھا جسٹر، سوشل انٹرکورس میں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کیا، اور پھر دوستی بڑھتی چلی گئی، قرب بڑھتا چلا گیا، اور وہ فائنلی نہ صرف اس کام میں انوالو ہو گئے بلکہ اس کے رسیا ہو گئے کہ پھر اس سے باہر نکلنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. یہ آیت سمجھ میں آ جائے، یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ زنا کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو پھر اسلام کا سماجی نظام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے کیوں پابندیاں لگائی ہیں مکس گیدرنگ پر. اسلام کیوں پابندیاں لگاتا ہے مرد اور عورت کے علیحدہ نامحرموں کے درمیان کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟
کسی نامحرم عورت کو دیکھنے سے؟ کیوں منع فرمایا ہے عورت کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے؟ کیوں منع فرمایا ہے عورت کو کہ وہ کسی بھی درجے میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کو کوئی جنسی لذت فراہم نہ کرے، نہ اس کے ساتھ چیئرفلی ہنستی کھیلتی ہوئی ملے، گفتگو کرے کہ جس سے کسی مرد کو کوئی غلط فہمی ہو کہ شاید یہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، جن کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ سورہ احزاب میں صاف فرمایا گیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور پھر بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تم ان کی بیویوں سے شادی نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہوا کہ مائیں بھی ہوئیں اور محرم بھی ہو گئیں، حرام ہو گیا ان سے نکاح کرنا۔ اس کے باوجود اچھا دوسری بات سوری جو ان کے بارے میں یاد رکھنے کی ہے کہ سورہ احزاب ہی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یو آر دا بیسٹ آف ویمن لاٹ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یو آر دا سپیریئر ونس، یو آر دا بیسٹ ونس۔ مردوں کو کہا گیا کہ جب بھی تمہیں ان سے سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ اور پھر ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ جب بھی تمہارا انٹریکشن ہو مردوں کے ساتھ، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو، سخت لہجے میں گفتگو کرو، جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی دوست کے ہاں فون کریں اور آگے سے بڑے نرم آواز میں آپ کو سننے کو ملے ہیلو، آپ پوچھیں گے یہ فلاں ہے، وہ خاتون کہے گی جی نہیں ہے، کہاں گیا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اچھا کب آئے گا؟ جب اس نے کہہ دیا کہ معلوم نہیں کہاں گیا تو پھر یہ کیسے پتا ہوگا کہ کب آئے گا؟ لیکن خام خواہ تھوڑی دیر کا پھر اچھا بالکل بتا کے نہیں گیا، پھر نہیں، ایک بات کہ جو چند سیکنڈ میں ختم ہو سکتی تھی اس پر 2-3 منٹ جو ہے وہ لے لے گا۔ لیکن آپ نے کسی دوست کے یہاں فون کیا، آگے سے کسی خاتون نے کڑک لہجے میں کہا ہیلو، تو آپ کہیں گے فلاں ہے، وہ کہیں گے نہیں، اچھا ٹھیک ہے میں دوبارہ کر لوں گا۔ دیٹ از دا ڈفرنس، یہ ہے فرق۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو منع کیا گیا ہے کہ تم مردوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت رکھو، تاکہ کوئی شخص جس کے دل میں کوئی روگ ہو، کوئی بیماری ہو، اس کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو قرآن مجید منع کرتا ہے زنا کے قریب جانے سے، اور جب ہم ستر و حجاب کی پابندی نہیں کریں گے، جب ہم گفتگو میں احتیاط نہیں کریں گے، اپنے ذہن میں ایک لائن کھینچ کے نہیں رکھیں گے، اپنی جاب پر، اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا آس پڑوس میں، یا رشتہ داروں میں، ہم ایک لائن کھینچ کے نہیں رکھیں گے کہ نمبر 1 صرف ضروری گفتگو کرنی ہے، نمبر 2 اس ضروری گفتگو میں بھی پابندیاں ملحوظ رکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدکاری سے بچائے گا، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی کوئی علیحدگی مل جائے گی، کبھی سیکلوژن مل جائے گا، تو انسان جو ہے وہ کوئی بھی حد کراس کر سکتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہو، اس کو قتل نہ کرنا مگر بالحق، حق کے ساتھ، جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔ وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ 4 مواقع ہیں جن کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو ازرائے ظلم قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے، جو مجرم کو ڈھونڈے، قاتل کو ڈھونڈے، اس کو پکڑے اور مقتول کے وارثوں کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ چاہے تو اسے معاف کر دیں تو کیس ختم،
یا اسے بلڈ منی لے لیں یا تقاضا کریں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے بدلے میں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ فلا یسرف فی القتل. اب مقتول کے وارث کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل میں مسلح کرے، حد سے بڑھے. انہ کان منصورا، بے شک قاتل کو بھی مدد کی گئی ہے. اسلامی قانون اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہاں ایک ضمنی بات عرض کر دوں کہ رومن لاء میں اور اسلامک لاء میں زنا اور قتل کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ دونوں قوانین. قتل جو ہے اسلامی قانون کے مطابق یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، کسی شخص کے خلاف ہے کہ اگر مقتول کے وارث اس کو معاف کر دیں تو اس پر مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اسلامی قانون کے مطابق زنا جو ہے یہ آفینس اگینسٹ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جرم ہے، اور خواہ یہ باہمی رضامندی سے کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں یہ جرم ہے، اور اسلامی ریاست کا سربراہ خلیفہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں رومن لاء میں قتل آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے اور زنا آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے. لہذا رومن لاء کے مطابق اگر زنا باہمی رضامندی سے کیا جائے تو کوئی جرم نہیں، اور اگر قتل خواہ اس کی رضامندی سے کیا گیا ہو وہ پھر بھی جرم ہے. رومن ریاست کا سربراہ ہی اس کو معاف کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کسی بھی معاشرے میں فوت ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی ینگ عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، اور ایوری ناؤ اینڈ دین اکثر ایسی سچویشن ہوں گی کہ چھوٹے بچوں کا باپ چلا جائے گا دنیا سے اور وہ یتیم ہو جائیں گے، اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ اس کا محافظ بنے گا، اس کو پالے گا بچے کو، اور اس کی پراپرٹی کی بھی اسی کی کسٹڈی میں چلی جائے گی. چاہیے تو یہ کہ وہ جو شخص بچے کی کفالت کر رہا ہو، یتیم بچے کو کی دیکھ بھال کر رہا ہو، وہ اس کے مال کی بھی دیکھ بھال کرے، اور اگر وہ کھاتا پیتا آدمی ہے تو پھر اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مال کی، بچے یتیم کے مال کی حفاظت اور اس کے کاروبار کو چلانے کی بھی کوئی تنخواہ لے. لیکن اگر وہ تنگ دست ہے اور اس کا اپنا بھی کوئی کاروبار نہیں ہے اور وہ اس کے کاروبار کو دیکھتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنی بھی جائز اس کی تنخواہ بنتی ہو وہ اس میں سے لے لے، کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ نکال لے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، وعدوں کا ایفا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، ایک ہی آیت میں ذکر تھا سورۃ معارج میں کہ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ اپنے عہدوں اور اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں. یہاں وعدوں کا ذکر تو پچھلی آیت کے آخری حصے میں کر دیا، لیکن یہاں اب دیانتداری کو اور زیادہ کوالیفائی کیا جا رہا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب بھی ناپو پورا ناپا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو سے ناپا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ناپنے والی ہوتی ہیں تجارت کے اندر اور کچھ تولنے والی ہوتی ہیں. اجناس، پھل، سبزیاں تولی جاتی ہیں، کپڑا یہ ناپا جاتا ہے. یعنی ایک کپڑا جو ہے وہ 1000 روپے میٹر کا ہے، کوئی شخص 4 میٹر کپڑا خریدتا ہے مجھ سے اور میں کھینچ کر اس کو پورا کرتا ہوں، اور 4 میٹر میں سے میں 4-5 سینٹی میٹر جو ہے وہ کپڑا بچا لیتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے میں نے پورا ناپ کر نہیں دیا، کمی کی اس میں. اور دوسرا کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا، کہ میں کسی کو تول کے دے رہا ہوں
اور اس میں یا میں نے ملاوٹ کر کے اس کو اصل مال سے محروم کیا ہے، اور یا میں نے ڈنڈی ماری ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ میں اس کو پورا نہیں دے رہا۔ سورۃ مطففین 30ویں پارے کی سورت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے لیے تولتے یا ناپتے ہیں یخسرون، اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا وہ نہیں سمجھتے، انہیں گمان نہیں، انہیں خیال نہیں کہ وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جواب دہی کا احساس دلائے اور ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات، توہمات جس معاشرے میں رواج پا جائیں وہ معاشرہ جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا، کوئی اعتبار نہیں کسی چیز پر ہوتا انسان کو۔ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو۔ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں بنیادی علم۔ ایک علم ہے انسان کا کہ جو انسان اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر، آنکھ سے پڑھ کر، دیکھ کر تجربہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے اور ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور پھر اس سارے پر یعنی نتائج جو کیلکولیشنز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک دل کا یقین بھی ہوتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ انسان ججمنٹ کرتا ہے، جج کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ بات یوں ہے یا یوں ہے۔ یہ سب چیزیں تو کیا ہیں، یہ ریلائبل ہیں، بااعتماد ہیں، تو ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کسی نجومی نے کہہ دی، کسی فلانے نے کہہ دی، یا توہمات ہیں کہ ایسا ہو جائے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو کان سے سنا، آنکھ سے دیکھا اور دل کے یقین کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی فوقیت ہے۔ جب کوئی بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا اللہ کے رسول نے فرمائی ہے یقین کے ساتھ، تو پھر ہم اس کو فوقیت دیں گے اس کے اوپر بھی۔ اولئک کانا کل اولئک کانا عنہ مسئولا، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض، جب انسان اکڑتا ہے تو ایڑی زمین زور سے مارتا ہے یا قد اونچا کرنا کی کوشش کرتا ہے، اونچا ترا لگا کر، اونچی ٹوپی پہن کر، تو فرمایا یقیناً تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے ایڑی مار کر، اور اونچا ترا لگا کر میرے پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکو گے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب باتیں جو بیان ہوئی ہیں ان کی برائی آپ کے رب کو بہت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ سب وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر رہا ہے۔ اور پھر کنکلوژن پھر توحید پر، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، مبادا تم جہنم میں جا گرو ملامت کے ساتھ اور دھکے دیے جاتے ہوئے۔ آخری بات فرمائی قریش کا ایک خاص شرک کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے بڑا طنزیہ انداز میں آیا ہے، افاصفاکم ربکم بالبنین، بہت خوب بھائی، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی بات زبان سے نکال رہے ہو، کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ویلیوز جن کو قرآن مجید ہمارا دین پروموٹ کرنا چاہتا ہے اختیار کرنے، اور وہ برائیاں جن کی ایریڈیکیشن چاہتا ہے قرآن مجید، ان کا استحصال چاہتا ہے، ہمیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔